لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبطي التحامي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية عزیزان گرامی قدر ماتمداران سرکار ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سوگواران اہل رسول اہل بیت اطہار علیہ السلام مسلسل جب سے فلک پر 1443 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، میں آغاز مجلس میں ہمارے مائک سے کہوں گا مائک والے سے تھوڑا سا آواز کو کم کر دیں تاکہ یہ آواز جو ہے وہ مجمع پہ بار نہ ہو، ساؤنڈ کو تھوڑا سا ہلکا کم کریں، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ اذان گرامی قدر ماتمداران سرکار مظلوم کربلا سوگواران آل رسول علیہ السلام، آپ کی اس پاکیزہ بستی میں، آپ کے اس عظیم الشان شہر میں پہلی بار شرف خطاب حاصل ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ جب سے فلک پر 1443 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات و حسینہ و علیہ و حسینہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر، فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں۔ آخری آدمی تک تقریر کے پہلے جملے سے تقریر کے آخری جملے تک توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ ابھی بھائی نے شعر پڑھے، میں نے دیکھا کہ حلقہ اولا آگے والا مجمع تو بول رہا تھا لیکن پیچھے والا مجمع بہت اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن میں یہ بتا دوں، جس طریقے سے نماز میں سب نمازی ہوتے ہیں، جس طریقے سے نماز میں سب نمازی ہوتے ہیں، ویسے ہی فرش عزا پر سب عزادار ہوتے ہیں۔ تو صرف سامنے والے یا یہ جو شروع کا مجمع حلقہ اولا بیٹھا ہے، صرف اسی پہ واجب نہیں ہے کہ وہ داد و تحسین دے، کسی کی حوصلہ افزائی کرے، بلکہ سب کا، یا یوں کہوں جو اپنے آپ کو اس در کا غلام سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی گردن پر اس در کا کوئی حق ہے،
تو وہ ان کے حق میں ضرور بولے۔ اب یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اپنی بات رکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ جب سے فلک پر 1443 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ افراد و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر تشریف لا رہے ہیں۔ جگہ جگہ جہاں کہیں بھی عزاداری ہو رہی ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں۔ قسم خدا کی کہ جملہ کہوں گا، آپ کا فرش عزا پر آنا کرونا کے اس دور میں، وبا کے اس دور میں، بلا کے اس دور میں، کہ جہاں پر انسان سے دور بھاگ رہا ہے، جہاں پر انسان ہاتھ ملانے سے بچ رہا ہے، جہاں پر انسان گفتگو کرنے سے بچ رہا ہے، ایسے دور میں آپ کا فرش عزا پر تشریف لانا آپ کے عشق کو بتلا رہا ہے، آپ کی محبت کو بتلا رہا ہے، آپ کی انسیت کو بتلا رہا ہے، آپ کی مودت کو بتلا رہا ہے کہ آپ کو حسین سے کتنی محبت ہے۔ بھئی انسان سے کیوں دور بھاگ رہا ہے، یہ انسان سے کیوں دور جا رہا ہے۔ ہر کسی کو ایک ہی چیز کا تو ڈر ہے نا کہ کہیں موت نہ آ جائے، ہاتھ ملانا کیوں چھوڑ دیا، کہیں موت نہ آ جائے، گلے ملنا کیوں چھوڑ دیے، کہیں موت نہ آ جائے، قریب سے گفتگو کیوں چھوڑ دی، کہیں موت نہ آ جائے۔ موت کی وجہ سے انسان سے دور بھاگ رہا ہے، لیکن قسم خدا کی حسین کے معجزے کو سمجھو۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین کے معجزے کو سمجھو کہ جہاں پر انسان سے دور بھاگ رہا ہے، جہاں پر انسان ہاتھ ملانے سے کترا رہا ہے، جہاں پر انسان سے گلے نہیں مل رہا ہے، بس ایک ہی چیز کا خطرہ ہے، کہیں موت نہ آ جائے، کہیں قضا نہ آ جائے، کہیں موت نہ آ جائے۔ لیکن الحمدللہ فرش عزا کے اوپر مجلس حسین میں اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا مجمع آنا آپ کے عشق کو بتلا رہا ہے۔ آپ بتلا رہے ہو حسین کو، آپ حسین سے کہہ رہے ہو میرے مولا ہم نے کل بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ پیچھے والوں ذرا جاگو بیدار ہو جاؤ کہ مولا ہم نے آپ کو کل بھی تنہا نہیں چھوڑا، آج بھی تنہا نہیں چھوڑ رہے ہیں، کل بھی اکیلا نہیں چھوڑا، آج بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اب جملہ آنے جا رہا ہے، اما اکیلا وہ چھوڑتا ہے جسے اپنے عشق پر اعتبار نہ ہو۔ اللہ اکبر، تنہا وہ چھوڑتا ہے، اکیلا وہ چھوڑتا ہے جسے اپنے عشق پہ اعتبار نہ ہو، جسے اپنی محبت پہ اعتبار نہ ہو، جسے اپنے عشق پہ اعتبار نہ ہو۔ اکیلا وہ چھوڑتا ہے، تنہا وہ چھوڑتا ہے، لیکن قسم خدا کی ہمیں تو ہمارے عشق پر اعتبار ہے نا، ہمیں تو یقین ہے نا، عالم زر میں ان کی ولایت کی گواہی دی ہے تو شیعہ بنے ہیں، ماں کے شکم میں آئے ہیں تو تصویر انہوں نے بنائی ہے، زندگی ملی ہے تو قسمت کو انہوں نے سوارا ہے، موت آئی ہے تو موت کو شہادت انہوں نے بنایا ہے، قبر میں پہنچے تو تاریکی قبر کو اپنے نور سے انہوں نے منور کیا ہے۔ حشر پر یہ ملیں گے، میزان پر یہ ملیں گے، صراط پر یہ ملیں گے، کوثر پر یہ ملیں گے، سلسبیل پر یہ ملیں گے، جنت پر یہ ملیں گے، طوبہ پر یہ ملیں گے۔ بھائی ہم انہیں نہیں چھوڑتے تو وہ ہمیں نہیں بھولتے۔ آمادہ ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ۔ بڑا سلامت رکھیے، کیا دو آباد ہو۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے بارگاہ ہے، اس بارگاہ سے لے کر شاہ نجف کی دہلیز تک پر جبریل پر آواز پرواز کرتی ہوئی دہلیز نجف کو بوسہ دے گئے۔ قسم خدا کی علم کو پکڑ کر وعدہ کر رہا ہوں اگلے برس تک عزیز آبدی یہ ٹوپی رکھ دے گا، ذاکری چھوڑ دے گا، اگر دعائیں قبول نہیں ہوئی، لیکن بلانا علی کو یقین سے، بلانا علی کو مودت کے ساتھ، اس
جگہ سے شاہ نجف کی دہلیز تک ایک ایک مراد مانگ لو، اگر پوری نہیں ہوئی نا ذاکری چھوڑ دوں گا، لیکن آواز پوری طاقت سے ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ہم انہیں نہیں بھولتے، ہم انہیں نہیں چھوڑتے تو وہ ہمیں نہیں بھولتے۔ بھئی حسینیت ہمارا شعار ہے، حسینیت ہماری پہچان ہے، حسینیت ہماری شناخت ہے، حسینیت ہماری پہچان ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی آج دنیا والے اپنی پہچان کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنے آپ کو بدلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگواتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر لگواتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں۔ یہ سارے بینر کس لیے لگائے جاتے ہیں، یہ پوسٹر کس لیے لگائے جاتے ہیں؟ اسی لیے تو لگائے جاتے ہیں نا ہمیں اوروں پر فضیلت ہو جائے، ہماری شناخت ہو جائے، ہماری پہچان ہو جائے، ہمیں پہچان لیا جائے۔ لیکن اللہ اکبر، ساری شناخت پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہ ہمیں اوروں پر فضیلت مل جائے۔ لیکن علامہ بحرینی سے سوال کیا گیا، او عزادارو ذرا جاگ کر سننا، علامہ بحرینی سے سوال کیا گیا، علامہ سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ بتائیے انسان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، انسان کا سب سے بڑا رتبہ کیا ہے، انسان کی سب سے بڑی منزلت کیا ہے، انسان کا سب سے بڑا وقار کیا ہے؟ تو ایک جملہ علامہ بحرینی نے کہا کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں فرش رضا بچھا دے۔ نہیں، ایسے تو نہیں ٹلوں گا۔ احمد آباد والوں پہلی بار آیا ہوں، اور باہر والوں تمہاری بھی آواز سنائی دینی چاہیے مجھے۔ ایسا نہیں کہ صاحب میں ہی بولتا رہوں اور آپ خاموشی سے سنتے رہیں۔ لطف تو تبھی ہے جب دونوں جگہ سے آنکھ برابر کی لگی ہوئی ہو۔ یہ کیا کہ میں بولتا رہوں اور آپ خاموش بیٹھے رہیں؟ کہ علامہ بحرینی سے سوال کیا گیا تھا، علامہ سے پوچھا گیا تھا، علامہ یہ بتائیے انسان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ انسان کو اگر رتبہ چاہیے، شرف چاہیے، مقام چاہیے، بلندی چاہیے، عظمت چاہیے، فضیلت چاہیے، وہ کیا کرے؟ کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علامہ بحرینی نے کہا تھا انسان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ خدمت گزارے، حسین بن جائے، اپنے گھر میں حسین کی فرش رضا بچھا دے۔ ذرا جاگ کر سننا کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہ خدمت گزارے حسین بن جائے۔ اب علامہ نے اس کی دلیل یہ دی کہ تم کچھ بھی بن جاؤ، حاکم بن جاؤ، سلطان بن جاؤ، کروڑپتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، ساری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں آ جائے، ساری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں آ جائے، لیکن تم سیدہ کو نہیں بلا سکتے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے یہ ممبر کی وسعت ہے کہ میں پیچھے والوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے جزاک اللہ، علی کی بادشاہی ہے۔ قسم خدا کی اگر رونگٹے عشق اہل بیت میں، اور عزیزو یاد رکھیے گا کبھی میں نے جملہ کہا تھا، علی وراثت میں نہیں ملتا ہے، علی وراثت میں نہیں ملتا ہے، علی اماں کی شرافت سے ملتا ہے۔ سارے مل کر بولنا، علی مولا، 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 اللہ اکبر، جزاک اللہ
اللہ مولا سلامت رکھے، شاد و آباد رہے. ابھی بھی پیچھے والے نہیں بولے، باہر والے نہیں بول رہے، کوئی مسئلہ نہیں. میں 4 مصرے پڑھوں گا، اندر والوں کے لیے نہیں، جن کے میں نے ہاتھ اٹھے نہیں دیکھے. کہ رک گیا اور رودا دے اوصاف جلی کہتے ہوئے. قسم خدا کی میں یہ عزا خانے ہال والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ باہر والے جو میرے سامعین بیٹھے ہوئے معزز محترم، ہر کوئی عزادار حسین ہے. آپ کے بھی ہاتھ بلند ہونے چاہیے، آپ بھی اسی صف کے نمازی ہیں، آپ بھی عشق اہل بیت کے نمازی ہیں، تو آپ کے بھی تو ہاتھ بلند ہونے چاہیے نا. کہ رک گیا اور رودا دے اوصاف جلی کہتے ہوئے. کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے. جاگو، خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ. کہ رک گیا اور رودا دے اوصاف جلی کہتے ہوئے. کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے. کیوں جھجکتا ہے، کیوں جھجکتا ہے، کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے. تو جب اسے مولا گل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یاری. سارے مل کر بولا. اور شکر گزار کہ بڑی فضیلت مل جائے، رتبہ مل جائے، عظمت مل جائے، وقار مل جائے کہ گھر میں فرش عزا کو بچھا دینا. کہ دلیل کیا ہے سرکار؟ کہ دلیل یہ ہے کہ تم کچھ بھی بن جاؤ، حاکم بن جاؤ، سلطان بن جاؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، ساری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں پڑی ہوئی ہو، ساری دنیا تمہارے قدموں میں رینگ رہی ہو، لیکن تم سیدہ کو نہیں بلا سکتے، زہرا کو نہیں بلا سکتے، سیدہ کو نہیں بلا سکتے. سب سے بڑی فضیلت کی دلیل علامہ بحریری دے رہے ہیں کہ سب کچھ بن جاؤ، زہرا تمہارے گھر میں نہیں آ سکتی، لیکن تمہارے پاس کچھ نہ ہو، ٹوٹی جھوپڑی ہو، فرش عزا بچھا دو. جناب ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بآواز بلند صلوات. یہیں پر ایک بات یاد آ گئی تو یہ بیان کرتا چلوں، انشاءاللہ بہت جلدی لوٹوں گا فرش عزا پر. کہ عزیزو، بہت سارے لوگ دیر میں پہنچتے ہیں کہ مولانا پڑھ لے تب پہنچیں گے. یہاں الحمدللہ ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن میں ایک بات بیان کر رہا ہوں. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر چاروں طرف کا مجمع آیا ہوا ہے. بمبئی سے، احمد آباد سے، احمد آباد کے کونے کونے سے، سورت سے، دھولکا سے، بھاؤنگر سے، چاروں جانب سے جو ہے وہ مجمع پہنچا ہوا ہے. اور یہ ہماری ایک فطرت بنی ہوئی ہے کہ تھوڑی دیر مولانا پڑھ لیں، کچھ دیر میں جائیں گے. یہی تو بنا ہوا ہے نا، ہاں، کہ کچھ دیر، یا مثلاً ہم ٹہل لیں تھوڑا سا، اب آئے ہیں تو دیکھ لیں. اذان محترم، اگر مجلس کرنے کے لیے آئے ہو تو مجلس میں بیٹھو. اور توجہ چاہتا ہوں، اگر مجلس کرنے کے لیے آئے ہو نا تو مجلس میں بیٹھنا. عزیزو، علی اور فاطمہ جو ملتا ہے نا وہ نصیب سے ملتا ہے، مقدر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے، مقدر سے ملتا ہے. اگر عظمت سمجھنا ہے کہ علی اور فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ عزیزو آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں فرش عزا سے دور بیٹھ کر، ہمیں گھر میں بیٹھ کر یا ان ویڈیو کے ذریعے ہمیں مل جائے گا، تو آپ کی خام خیالی ہے. اپنی اصلاح کیجئے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. شاید اللہ جانے کس کو پسند آئے نہ آئے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میں کہہ جاؤں گا. علی و زہرا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر ٹہل کے ہمیں اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا یہاں پر ہال میں بیٹھے ہوئے فرش عزا والوں کو ملے گا،
اللہ اکبر. رضا نے محترم عظمت زہرا اور علی کو پہچاننا ہوگا. علی کسے کہتے ہیں, زہرا کسے کہتے ہیں؟ بھائی پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا. میں ان لوگوں کے لیے مجبوری الگ شے کا نام ہے, لیکن مجبوری کے علاوہ مجبوری ہٹ کر اختیاری صورت میں ہمارے عزاخانے خالی رہتے ہیں, لوگ باہر رہتے ہیں. میں ان کے لیے جملے پڑھتا ہوں کہ صاحب سمجھ لیجئے فرش عزا پر آنا ہوگا. یہ کتنی بڑی دولت ہے. علی اور فاطمہ کتنی بڑی نعمت کا نام ہے. اسے سمجھیے کہ پروردگار عالم نے, خلاق کے کائنات نے اپنے محبوب کو, اپنے حبیب کو, اپنے پیارے کو کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا, کیا کچھ نہیں دیا تھا. کیسے پیارے پیارے القابات عطا کیے, کیسے پیارے پیارے نوازشات عطا کیے, کیسے پیارے پیارے احترامات عطا کیے. لیکن حبیب کو جو کچھ عطا کیا تھا سب کچھ حبیب کو گھر بیٹھے دیا. بھئی طٰہٰ کہا گھر بیٹھے, مزمل کہا گھر بیٹھے, مدثر کہا گھر بیٹھے, نور اول کہا گھر بیٹھے, خلق اول کہا گھر بیٹھے, صادق کہا گھر بیٹھے, بشیر کہا گھر بیٹھے, نذیر کہا گھر بیٹھے, امام کہا گھر بیٹھے, بینہ کہا گھر بیٹھے, حجت کہا گھر بیٹھے, دلیل کہا گھر بیٹھے, امام کہا گھر بیٹھے, ہادی کہا گھر بیٹھے, بدر الدجا کہا گھر بیٹھے, صلی علی کہا گھر بیٹھے, کہف الورا کہا گھر بیٹھے, شمس الضحیٰ کہا گھر بیٹھے, بلغ العلا کہا گھر بیٹھے. بھئی سارے کے سارے تحفے اپنے حبیب کو عطا کیے, لیکن جو کچھ دیا تھا سب کچھ گھر بیٹھے عطا کیا. لیکن تاریخ نبوی میں مجھے دو تحفے, اتنے عظیم تحفے نظر آئے کہ اپنے حبیب سے کہا سب کچھ گھر بیٹھے دوں گا, لیکن یہ دو تحفے گھر بیٹھے نہیں دوں گا بلکہ گھر سے نکلنا ہوگا. بھئی پہلا تحفہ دیا تھا علی کی صورت میں, دوسرا تحفہ دیا تھا سیدہ کی صورت میں. جب علی کو دینا ہوا تو کعبے پر بلا لیا, جب سیدہ کو دینا ہوا عرش اعظم پر بلا لیا. عزیزو تو یہ یاد رکھ لو, اپنے محلے جانا, اپنے شہر جانا, اپنے وطن جانا, کہ جب اللہ گھر بیٹھے اپنے نبی کو علی و فاطمہ نہیں دیتا. اپنے نبی کو نہیں دیتا. اللہ اکبر. آگے اپنی منزل کے اوپر. کہ اذان محترم سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں, بات پہنچ رہی ہے, پیچھے والوں آمادہ ہو, بیدار ہو, پڑھوں تو ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. اللہ اکبر. اذان محترم کا تم اپنے گھر میں فرش عزا کو بچھا لو. اگر تم نے فرش عزا کو بچھا دیا ہے, تمہارے پاس کچھ نہ ہو, ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہو, سیدہ جنت کو چھوڑ کے آ جائے گی. اور عزیزو یاد رکھیے گا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مجلس میں آ رہا ہے تو حسین پہ احسان کر رہا ہے. جاگے خدا کے لیے بیدار ہو جائے. بھئی اگر کوئی مجلس میں آ رہا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ حسین پہ احسان کر رہا ہے. اما حسین کا احسان ہے کہ تمہیں مجلس میں آنے دیا. اللہ اکبر. ذرا جاگے خدا کے لیے بیدار ہو جائے. اللہ اکبر. ذرا جا کے سنیے گا. بھئی کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مجلس میں آ رہا ہے تو وہ حسین پہ احسان کر رہا ہے. ذرا ادھر متوجہ ہو جائے. دیکھیں بہرحال میری مجبوری ہے, تھوڑا ممبر کی وجہ سے میں نے کہا کہ تھوڑا نیچے میں پبلک کے آپ کے قلوب تک نہیں اتر پا رہا ہوں, لیکن بہرحال کوشش کروں گا تاکہ میں اپنی گفتگو کا آپ کے اذان عالیہ تک پہنچا سکوں. کہ لگے کہ صاحب کو یہ نہ سمجھے کہ وہ مجلس میں آ رہا ہے تو وہ حسین پہ احسان کر رہا ہے. کوئی حسین پہ احسان نہیں کرتا ہے, یہ تو حسین کا احسان ہے کہ تمہیں مجلس میں آنے دیا ہے, ورنہ جس کے در پر فرشتوں کی قطار لگی رہتی ہے. پیچھے والوں, جس کے در پر
فرشتوں کی قطار لگی رہتی ہو اور ہم جیسا گنہگار بار بار آ رہا ہے، بار بار ہر بار فرش عذاب پہ تشریف لا رہا ہے. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، جس طریقے سے کوئی اللہ کی عبادت کرے تو ذرا جاگو خدا کے لیے، کوئی اللہ کی عبادت کرے تو، اللہ کی عبادت نہ کرے تو، اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی خدائی بڑھ نہیں جاتی، اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کی خدائی گھٹ نہیں جاتی. جیسے اس کی عبادت کرے تو، عبادت نہ کرے تو وہ گھٹتا نہیں ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے. ایسا ہی کوئی حسین کی مجلس میں آئے تو، حسین کی مجلس میں نہ آئے تو حسین کلمی والے شاہ تھا. بہت عظیم جملہ. اگر کبیر فام کے در و دیوار اگر یا حسین نہیں بولے نا تو میں سمجھوں گا کہ آج میں خطابت کے لیے آیا ہی نہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. قسم خدا کی کیا ہوا؟ کہنے لگے بھی جملہ ہے تھوڑی دیر رکیے گا کہ کوئی حسین کی مجلس میں آئے تو، کوئی حسین کی مجلس میں نہ آئے تو حسین قلبی بادشاہ، حسین عالمی بادشاہ، حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، حسین تمہارا محتاج نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، ہم نے حسین کو نہیں پہچانوایا ہے، حسین نے ہمیں پہچانوایا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر. رضان محترم یاد رکھیے گا، حسین ہمارا محتاج نہیں ہے، حسین خود طاقت کا نام ہے. کوئی حسین کرے تو یہاں سے جملہ آنے جا رہا ہے. بھئی آپ نے حالات دیکھے ہوں گے نا، عراق کے کوئی احسان نہیں کرتا. ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم فرش عزا کو بچھا سکے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم سلیل کو لگا سکے. عزیزو یاد رکھیے گا، جس طریقے سے کوئی انسان بھی مسلح عبادت پر آ نہیں سکتا جب تک کہ توفیق الہی نہ مل جائے، توفیق الہی نہ ہو، کوئی مسلح عبادت پر نہیں آ سکتا. ویسے ہی کوئی بھی انسان فرش عزا پر نہیں آ سکتا جب تک کہ اسے زہرا کی اجازت نہ مل جائے. نہیں، ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. محمد والے محمد. اب بات پہنچ رہی ہے. کیا ہوا سرکار؟ بھئی عراق کے حالت دیکھے، حسین کو مجبور نہ سمجھنا. اور پیچھے والے جاگو، جس کا میں نے بھی وعدہ کیا، آ گئی منزل، مل کر جواب دینا. انشاءاللہ الکبیر کے در و دیوار بولیں گے یا حسین. صاحب کیا ہوا کہ حسین کو مجبور نہ سمجھنا. ابھی آپ نے عراق کے حالات دیکھے تھے، کتنے خراب تھے. جگہ جگہ خون کی ندیاں بہائی جا رہی تھی، جگہ جگہ خون کے عالم تھے. ایسے عالم میں ایک گروہ آیا اور آنے کے بعد آیت اللہ سستانی کے سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے سرکار حالت بڑی خراب ہو چکی ہے. جگہ جگہ پر انسانیت، جتنے بھی یہ لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یا حسین کی صدا کو بند کر دیا جائے، حسینیت کی آواز کو دبا دیا جائے، حسینیت کی صدا کو کچل دیا جائے. بھئی حالات آپ کے پیش نگاہ ہیں نا. آپ نے دیکھا تھا
نا، اخباروں میں پڑھ رہے تھے نا، کہاں تک پہنچ گئی تھی یہ فوج؟ کربلا سے 20 کلومیٹر کے قریب تک پہنچ گئی تھی. خونی منظر تھا، خونی عالم تھا. اللہ اکبر. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہاں سے لے کر آخری آدمی تک آپ کے قلوب میں اتر کر اگر جملہ پہنچ جائے تو انشاءاللہ سارا مجمع پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے گا کہ آیت اللہ سستانی کے قریب ایک گروہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے سرکار ذرا حالات تو دیکھیے، ان کا ایک ہی منشا ہے، ایک ہی ہدف ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یا حسین کی صدا کو دبا دیا جائے یا حسین کی صدا کو منقطع کر دیا جائے، لبیک یا حسین کی صدا کو دبا دیا جائے. سرکار اب یہاں سے متوجہ رہ جائے کہ سرکار اگر یہ غالب آ گئے، اگر یہ چھا گئے، اگر یہ غالب آ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ غالب آ گئے تو کیا ہوگا؟ آیت اللہ سستانی نے، مرجع تقلید نے عجیب جواب دیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج ساری دنیا یا حسین کہنا بند کر دے تو اللہ در و دیوار سے یا حسین یا حسین ہمارے ہاتھوں میں، ہماری نسل اٹھائے گی، ہم نہیں ہوں گے. سنیں گے آواز والے، سب کے لیے کی آواز. حسینیت کا ہے پرچم ہمارے ہاتھوں میں، ہماری نسل اٹھائے گی، ہم نہیں ہوں گے. تو جتنا مارو گے اتنے ہی بڑھتے جائیں گے. اللہ سلامت رکھے. شاد و آباد رہے. سارے مل کر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا جا کے سنیے گا، بیدار ہو کے سنیے گا انشاءاللہ. مولا نے چاہا کہ لگی جی صاحب کیا ہوا کہ اللہ در و دیوار سے یا حسین کی صدا بلند کرے گا. اور عزیزو یاد رکھیے گا، آج دنیا کو ہماری نمازوں پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے روزے پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے حج پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے زکوٰۃ پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے طریقے خمس پہ اعتراض نہیں ہے. اگر آج دنیا کو اعتراض ہوتا ہے تو بس دو ہی باتوں پہ اعتراض ہوتا ہے، یا حسین کیوں کہتے ہو، یا علی کیوں کہتے ہو. اللہ اکبر. ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے. بھئی اگر آج دنیا کو اعتراض ہے تو دو ہی باتوں کے اوپر اعتراض ہے. کسی کو نماز پہ اعتراض نہیں ہے، روزے پہ اعتراض نہیں ہے، حج پہ اعتراض نہیں ہے، طریقہ خمس پہ اعتراض نہیں ہے، تسبیحوں پہ اعتراض نہیں ہے، ذکر پہ اعتراض نہیں ہے، تحلیل پہ اعتراض نہیں ہے. بس اعتراض ہوتا ہے تو دو ہی باتوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یا حسین کیوں کہتے ہو، یا علی کیوں کہتے ہو، یا حسین کیوں کہتے ہو، یا علی کیوں کہتے ہو. تو علامہ محسن نقوی شہید نے عجیب شعر کہہ دیا تھا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. ذرا آمادہ ہو کر سنیں، انشاءاللہ لطف آئے گا. تمام دشمنوں پر، مولا کائنات نا تمام دشمنوں پر. اللہ اکبر. اعتراض ہو رہا ہے تو دو ہی باتوں پر. ادھر چاند نکلا نہیں،
کہ ادھر اعتراض شروع ہو گئے، یہ علم کیوں اٹھا رہے ہو، یہ تابوت کیوں نکال رہے ہو، یہ ذوالجناح کیوں نکال رہے ہو، یہ زری کو کیوں نکال دیا ہے؟ اللہ اکبر، بس ایک جملہ کہتا ہوں، بھائی 1400 سال سے جتنے اعتراضات حسینیت پر ہو رہے ہیں، کاش اتنے اعتراضات یزیدیت پر ہو جاتے۔ یاد رکھیے جتنے اعتراضات حسینیت پر ہوئے ہیں، اگر اتنے اعتراضات یزیدیت پر ہو گئے ہوتے نا تو آج دنیا سے دہشت گردی مل جاتی۔ اللہ اکبر، کہ ادھر چاند نکلا نہیں، ادھر ابھی چاند نکلا نہیں کہ ادھر اعتراض شروع ہو گئے۔ اما اعتراض ہوتا تو ٹھیک، فتوے بھی شروع ہو گئے۔ پڑھ سکتا ہوں نا ایک دو باتیں؟ کوئی باہر آواز سنی جائے، کوئی دقت تو نہیں ہے؟ ہاں، کہنے لگے کہ ادھر جا کے سنیے گا ذرا، یہاں بیدار ہیں آپ؟ دیکھیے میری کچھ مجبوریاں ہیں، بہرحال شاید میں اپنی بات کو پہنچا سکوں۔ کہنے لگے کہ صاحب اعتراض تو دور، اعتراض تو چھوڑیے، فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ علم کو دیکھا کا نکاح ٹوٹا، زری کو دیکھا کا نکاح ٹوٹا، تعزیے کو دیکھا۔ آپ بھی تو کچھ بولیے، سب کچھ میں ہی بولوں گا کیا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، سمجھ رہی ہے؟ آپ کر دیے گا۔ کہنے لگے بس صاحب تعزیے کو دیکھا، کہنے لگے نکاح ٹوٹ گیا۔ علم کو دیکھا، کہ جی صاحب نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ بتائیے کہ ہمارا تعزیہ جو ہوتا ہے اسے بذا خانے میں ہی رہتا ہے؟ نہیں، سڑکوں پہ نکلتا ہے، شاہراہوں پہ نکلتا ہے، گلیوں سے ہوتا ہوا کربلا تک جاتا ہے۔ ذرا جاگو جاگو جاگو، بیدار ہو جاؤ، شاید میں کچھ کہہ سکوں۔ کہ لگے جی صاحب کیا ہوا کہ ہمارا تعزیہ کیا صرف گھروں میں رہتا ہے؟ کیا گھروں میں ہی رہتا ہے؟ عزا خانوں میں سجا رہتا ہے؟ کہ نہیں، عزا خانوں میں نہیں رہتا، عزا خانوں سے اٹھتا ہے، صحراؤں پہ آتا ہے، شاہراہوں سے نکلتا ہوا، سڑکوں سے ہوتا ہوا، گلیوں سے نکلتا ہوا کربلا تک جاتا ہے۔ اور عزیزو یہ بتائیے کہ یہ تعزیہ صرف ہم ہی بنا رہے ہیں؟ کیا یہ تعزیہ صرف ہم نے ہی بنایا ہے؟ کل لگے نہیں، ہم نے بنایا، ہمارے ابا نے بھی بنایا، ہمارے دادا نے بھی بنایا، ہمارے پردادا نے بھی بنایا۔ بھئی یہ تعزیہ ہم نے بنایا، آپ نے دیکھا آپ کا نکاح ٹوٹا، ہمارے ابا نے بنایا، آپ کے ابا نے دیکھا آپ کے ابا کا نکاح ٹوٹا، ہمارے دادا نے بنایا، آپ کے دادا نے دیکھا آپ کے دادا کا نکاح ٹوٹا۔ تو یاد رکھیے گا جب کئی نکاح ٹوٹتے ہیں تو ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو حسین کے خلاف بولتا ہے۔ اکبر عزیزو، حسین ہمارے محتاجی بس کروں؟ اہل بیت نہ تمام دشمنوں پر عزاداری نہ تمام دشمنوں پر۔ اللہ اکبر، اپنی فضیلت کو جانو، اپنی عظمت کو پہچانو۔ تمہارے دل میں علی بستا ہے، تمہارے جگر میں علی دھڑکتا ہے، تو تمہاری قیمت کیا ہے، تمہاری عظمت کیا ہے، تمہاری منزلت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کعبہ کب سے بنا؟ تمہاری قیمت کو بتا رہا ہوں۔ تھکے ہو؟ تھکے؟ احمد آباد والوں، بڑے بڑے ذاکرین کو سنتے ہو، الحمدللہ، یہ تمہارا نصیب ہے ہاں کہ ذاکر محنت وہاں کرتا ہے، سنانے کے لیے احمد آباد آتا ہے۔ ہاں عزیزو، جی 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 جی، کہ لگے تو آپ کا نصیب ہے نا، اپنے شرف کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ تمہارے دل میں علی دھڑکتا ہے نا، تمہارے جگر میں علی بولتا ہے نا، علی کتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی یہ بتائیے علی کہاں پر آئے؟ ہم عجیب مسئلہ ہے، ساری زندگی سے مجلس سے سن رہا ہو، کوئی بہت بڑا سوال تو نہیں کیا؟ کہ لگے صاحب علی کہاں پر آئے؟ کہ کعبے میں آئے۔ کعبہ کب سے بنا؟ کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے معصوم ہاتھوں نے بنایا۔ نبی کی آمد سے 2500 سال پہلے کعبہ بنا رہا، لیکن کعبہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا، قبلہ نہ بن سکا۔ قبلہ کب بنا ہے؟ کہ جب اس میں جانے کعبہ، روح کعبہ، جانے کعبہ، روح کعبہ
کعبہ علی کی صورت میں اتار دیا گیا تو کعبہ قبلہ بن گیا، کعبہ قبلہ بن گیا۔ اور اپنی فضیلت کو پہچانو، اپنی شان کو پہچانو، اپنی عظمت کو سمجھو، یہاں سے لے کر وہ مجرے کے آخری آدمی تک آپ کے قلوب میں اتر کر، آپ کے دلوں میں اتر کر جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ بھئی علی کعبے میں آیا، علی کعبے میں آیا، جب علی کعبے میں آیا تو کعبہ کعبہ تھا، کعبہ قبلہ بن گیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ علی اس کعبے میں، علی اس مکان میں، علی کتنے دن ٹھہرا ہے؟ علی کتنے دن رکا ہے؟ کہ علی 3 دن ٹھہرا، علی 3 دن رکا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جس مکان میں علی 3 دن رہ جائے وہ مکان قبلہ بن جائے اور مومن کے دل میں علی پیچھے والے بھائیوں نے نعرہ لگایا، علی کا نام لیا، علی کے نام کی قیمت کو پہچانو، علی کے نام کی عظمت کو پہچانو، وقار عظمت نام علی کو سمجھو۔ بھئی ذاکر بولتا بولتا لوگ یہ کہہ دیتے ہیں علی کیا ہے؟ علی کا نام کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ نعرے نہ لگے، نعرہ کیا ہے؟ او مولائیوں ذرا جا کر سننا، جس کے دل میں عشق علی دھڑک رہا ہو وہ میرا جملہ رائے گا نہ کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں علی کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، علی کا نام بلند نہیں ہونا چاہیے، اس سے ٹائم پاس ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کس کے ٹائم پاس کا نتیجہ ہو؟ محترم اگر علی کو سننا چاہتے ہو تو سنو کہ عظمت نام علی کو پہچانو، علی کے نام کی عظمت کو پہچانو۔ کہ یہ علی کا نام جو نعرہ موالی حلالی لگاتے ہیں نا، تو یاد رکھنا اس کی عظمت کو پہچان لینا۔ کیا وقار ہے 1400 سال کے بعد بھی نام علی کی عظمت کو پہچانو کہ ذاکر بولتا بولتا، چیختا چیختا، چلاتا چلاتا تھک جاتا ہے، اور جب بھی کوئی علی کا نعرہ بلند کرتا ہے ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے، ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ اما عظمت نام علی کو پہچانو، علی کا نام آج بھی لوگوں کو سانسیں تقسیم کر رہا ہے۔ فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، کہ جس ذرے فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی۔ کہ جس ذرے فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی،
آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. پیچھے والوں بیدار ہو کے سننا, شب بیداری کے لیے آئے ہو نا. لوگ بڑے بھولے بن کے کہہ دیتے ہیں. آج کل ایک میسج بہت وائرل, نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے. اما کل تک دور سے پتھر آتے تھے, اب قریب سے پتھر آ رہے ہیں. ہوشیار رہنا. ہاں, کہ لگے کہ میسج گھوم رہا ہے. میسج کیا گھوم رہا ہے؟ کہ جو انسان رات بھر شب بیداری کر رہا ہے, 2 گھنٹے ماتم کر رہا ہے, اگر 10 منٹ کے لیے مصلی عبادت پر نہیں آ رہا ہے تو وہ راز شہادت سے ناواقف ہے. وہ شہادت حسین کے راز کو نہیں جانتا. اتنا میسج لکھ کے ختم کر دے رہے ہیں. میں نے کہا آدھا ادھورا میسج کیوں لکھتے ہو؟ پورا میسج لکھو نا. تم نے کیا لکھا کہ جو 2 گھنٹے صفحے ماتم پہ ماتم کر رہا ہے, اگر 10 منٹ کے لیے مصلی عبادت پر نہیں آ سکتا تو وہ راز شہادت سے ناواقف ہے. تو اب پلٹ کے جملے کو پورا کرو کہ جو سال بھر مصلی عبادت پر آ رہا ہے, جو سال بھر مصلی عبادت پر آ رہا ہے, اگر وہ آدھی گھنٹے کے لیے صفحے ماتم پہ نہیں آ سکتا تو وہ بھی تو راز بقائے توحید سے ناواقف ہے. اس کو بھی تو نہیں معلوم ہے کہ توحید کو کس نے بچایا. کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. اور جوانوں ذرا جاگنا, ولائے علی دل میں بسا کے رکھے ہو نا. علی مولا کا نعرہ لگا رہے تھے نا, تو اب عزیزو جاگ جانا کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو. بات پہنچ رہی ہے؟ پیچھے والوں بات پہنچ رہی ہے کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, بے علی مجھ سے شریعت نہیں لے. ذکر علی جو اذان دیتا ہے, خدا کے گھر میں ادھورا بیان دیتا ہے. اللہ اکبر. اذان محترم کیا ہوا کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی, بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی, بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی. او عزا خانوں میں آنے والوں, عزا خانے کو جنت سمجھنے والوں, او عزا خانے میں آنے والوں, جنت کو عزا خانے کے سامنے کچھ نہ سمجھنے والوں. ہائے جملہ نہیں پہنچا. عزا خانے کے سامنے جنت کو کچھ نہ سمجھنے والوں. اب ان کے لیے شعر آنے جا رہا ہے کہ تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی. تو اس لیے آتے نہیں روضہ سرور پہ ادو, ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں. اس لیے ولایت کی سند مانگتے ہو. قسم خدا کی نہیں, حسین نے سب کو ایک کر دیا ہے. حسین کی بارگاہ میں نہ کوئی امیر ہے, نہ کوئی غریب ہے, نہ کوئی کروڑ پتی ہے, نہ کوئی دنگ دست ہے. حسین کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ آ جاؤ, خلوص کے ساتھ آ جاؤ. حسین سب کو کلیجے سے لگاتے ہیں. اب جملہ آنے جا رہا ہے, حسین کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں ہے, کوئی چھوٹا نہیں ہے, کوئی اعلیٰ نہیں ہے, کوئی ادنا نہیں ہے. کہ جس در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. تم اذانوں
میں ولایت کی سند مانگتے ہو، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی اس لیے آتے نہیں۔ روزہ سرور پہ ادو ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی، تو چوم کے جون کے ماتھے کو کہا سرور نے سیرت اچھی ہو تو صورت نہیں دیکھی۔ اللہ بلا سلامت رکھے۔ اللہ بلا سلامت رکھے۔ محترم یاد رکھیے حسین کسی کا محتاج نہیں، علی علی محبتوں کے لیے کل لگے جی صاحب کیا ہوا؟ کل لگے اعتراض ہوتے ہیں، نمازوں پہ اعتراض نہیں ہے، روزے پہ اعتراض نہیں ہے، اعتراض ہے تو بس دو ہی باتوں پہ، یا حسین کیوں کہتے ہو یا علی کیوں کہتے ہو۔ عزیزو یاد رکھیے حسین ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم عزاداری کریں تو، عزاداری نہ کریں تو، ہماری عزاداری کرنے سے حسین کی بادشاہت بڑھ نہیں جاتی، ہماری عزاداری نہ کرنے سے حسین کی بادشاہت گھٹ نہیں جاتی، یہ تو ہمارا شرف ہے۔ اور عزیزو بتا دوں ایک مشہور انگریز کا بہت بڑا قول ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف 3 طاقتیں ہو جائیں تو وہ 6 مہینہ سال بھر سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی کے خلاف حکومت ہو جائے، کسی کے خلاف دولت ہو جائے، کسی کے خلاف میڈیا پروپیگنڈا ہو جائے، کہ وہ 6 مہینے سال بھر سے زیادہ نہیں جی سکتا۔ لیکن اللہ اکبر، کیا کہنا حسین تیرے۔ بھئی انگریز کا کہنا یہی تو ہے نا، قول یہی تو ہے نا، اگر کسی کے خلاف 3 طاقتیں ہو جائے وہ 6 مہینے اور سال بھر سے زیادہ ٹک نہیں سکتا ہے، جی نہیں سکتا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی کے خلاف حکومت ہو جائے، کسی کے خلاف دولت ہو جائے، کسی کے خلاف میڈیا ہو جائے، اللہ اکبر، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں برس کی حکومتیں حسین کے خلاف حرام کمائی دولت، حسین کے خلاف یزیدی میڈیا، حسین کے خلاف، لیکن قسم خدا کی حسین کل بھی حسین تھا، حسین آج بھی حسین ہے، حسین قیامت تک حسین رہے گا۔ حسین کسی طاقت کا محتاج نہیں ہے، حسین خود طاقت کا نام ہے۔ ڈسٹرب کیا ہے وغیرہ، تھوڑا سا سلامت رکھیے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے حسین کسی طاقت کا محتاج نہیں ہے۔ کربلا ایسا راز ہے جس کو سمجھنے کے لیے مذہب کی نہیں انسانیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حسین کربلا کے میدان میں عہدے داروں کو لے کر نہیں گئے تھے، ذمہ داروں کو لے کر گئے تھے۔ حسین کربلا کے میدان میں مالداروں کو لے کر نہیں گئے تھے، حسین سرفروشوں کو لے کر گئے تھے۔ جو تھا وہ ہیرا تھا، اور حسین نے چمک بھی بتا دی چراغ کو گل کر کے۔ حسین نے چراغ گل کر کے چمک بتا دی
کہ دیکھو ہیرے ہوں تو ایسے ہوں واہ 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 کہ اندھیرے میں بھی چمکے اور اندھیرے میں بھی ایسے چمکے کہ اب حشر تک اسلام کو چمکا دیا. اللہ اکبر. کیا کہا کہ اگر گردنیں کاٹ دی جائیں ہاں اور ہوا میں اڑا دیا جائے راکھ کر کے اور پھر اگر زندگی ملے تب بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. عزیزو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا اس لیے قتل کر رہے ہو؟ آواز آئی تھی بغضاً لعبیق، ان چراغوں کو گل کر دیا جائے. اس لیے کہ یہ مولا سجاد کی سیرت ہے کہ اگر کوئی شرم کے ساتھ کسی کو بغل والے سے بازو والے سے شرم آ رہی ہو اور وہ نہ رو پائے نا تو میرا مولا سجاد فرماتا ہے کہ وہ شرم نہ کرے، وہ تڑپ تڑپ کر روئے تاکہ وہ روئے اس کو کسی سے شرم محسوس نہ ہو. مولا سجاد جزاک اللہ خوب پرسہ دینے کے لیے آئے ہو. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. تم جیتے رہو، تم شاد و آباد رہو، غم منانے کے لیے آئے ہو. امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ کس جرم میں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کر دیا یا حرام کو حلال کر دیا؟ سب نے ایک جواب دیا بغضاً لعبیق. اور عزیزو یاد رکھیے گا جب علی کا بغض دل و دماغ پہ چڑھتا ہے نا تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. ورنہ کیا 4 برس کے بچے 4 برس کی بچیاں اس لائق ہیں کہ ان کو تماچے لگائے جائیں؟ یاد سکینہ کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے نا. کس کی یاد میں یہ پروگرام کر رہے ہو؟ کہ سکینہ کی یاد میں. تو عزیز علامہ اردوستانی کا ایک جملہ پڑھوں گا. علامہ اردوستانی کہتے ہیں سکینہ ایسی بچی ہے کہ جس کی عمر کم ہے سکینہ پر ظلم زیادہ ہے. اللہ اکبر. جس کی سانسیں کم ہے اور سکینہ پر ظلم زیادہ ہے. علامہ اردوستانی کہتے ہیں سکینہ کی سانس ایک تھی اور تماچے 4 تھے. ارے میں نے جملہ پڑھ دیا کہ سانس ایک تھی جس کا ہاتھ نہ ٹوٹا ہو وہ سروں پر ماتم کرے. اگر رونے کے لیے آئے ہو، پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، ارے سیدہ رباب آئی ہے، رباب کو پرسہ لینا ہے. آئے رباب تیری روٹی بھی اجڑ گئی، تیری مان بھی اجڑ گئی. ارے رباب کے 2 بچے، ایک علی اللہ ایک سکینہ. آئے علی اللہ کربلا کے میدان میں سو گیا. آئے سکینہ. عزیز و سکینہ کے جو رونے کے لیے آئے ہو تو بس ایک جملہ کہوں گا. عزیز و سکینہ ایسی بچی ہے کہ جس کے کان بھی زخمی ہیں، جس کا گلا بھی زخمی ہے، جس کا سر بھی زخمی ہے، جس کے پیر کے تلوے بھی زخمی ہیں، جس کے بازو بھی زخمی ہے. جزاک اللہ خوب پرسہ دے رہے ہو. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزو روایت یہ کہتی ہے جب حسین کی شہادت ہو گئی حمید ابن مسلم نے دیکھا اشیاء بڑھے ہیں اور خیموں کو جلا رہے ہیں. وہ کہتا میں نے کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا دامن جلا ہوا ہے، مقتل میں دوڑ رہی ہے، کہہ رہی ہے چچا پاس چچا پاس چچا پاس. بس مرتبہ میں بچی کے قریب پڑھا. پڑھنے کے بعد میں نے دامن کی آگ کو بجھا دیا. بچی نے کہا اے آنے والے تو نے مجھ پر کرم کیا ہے، ایک کرم اور کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے. حمید کہتا ہے میں نے پوچھا اے بچی تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ تیرا نجف میں کون رہتا ہے؟ تو میرا دادا علی مرتضی. اے دادا اے دادا
روتے روتے سینہ دکھنے لگتا ہے نا، سینہ دکھنے لگتا ہے. عزازیل کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے. ہاں عزیزو، روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ جب مختار صفوی خولی ملعون کو گرفتار کیا ہے نا، تو خولی سے سوال کیا، خولی یہ بتا کہ تو بڑا شقی القلب تھا، تو پتھر دل تھا، تو نے کربلا کے میدان میں کوئی ایسا بھی ستم کھایا کہ جب تجھے لگا ہو کہ تیرا ظلم بہت بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے بہت ظلم کیے ہیں، لیکن جب میں نے 2 ظلم کیے نا، میں ایک ظلم پڑھوں گا کہ جب میں نے 2 ظلم کیے مجھے لگا کہ تو نے اہل بیت پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ تو نے کون سا ظلم کیا؟ میں کہا میں نے پہلا ظلم تو تب کیا کہ جب میں نے حسین کی شہادت کے بعد دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہے، جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، جس کا کلہ جلا ہوا ہے، مقتل میں ہے، کانوں میں بالیاں ہیں، اور سروں کو بلند کرو، میری جانب دیکھو، سروں کو اٹھاؤ، میری طرف دیکھو. وہ ملعون کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بچی کے کانوں میں بالیاں ہیں، میں نے گھوڑے کو دوڑایا، بچی کے قریب پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا اے بچی یہ بالیاں مجھے دے دے. بچی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، کانوں پر ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا کہ ظالم یہ بالیاں نہ مان، میرے تجھے عباس نے بڑی محبتوں سے پہنائے تھے. وہ کہتا ہے میں گھوڑے سے اترا، بچی کے قریب بڑھا، بچی پیچھے ہٹی، کہ ظالم ہاتھ نہ لگانا، میں سید ظالم ہوں، میں حسین کی بیٹی، ہاتھ نہ لگانا. میں نے کہا ظالم کہتا ہے بچی مجھے بالیاں دے دے، مجھے بالیاں دے دے. وہ ملعون کہتا ہے کہ بچی بالی اتار رہی تھی، بچی بالی اتار رہی تھی، لیکن بچی اتنی چھوٹی تھی کہ بچی کو بالی اتارنی نہیں آتی تھی. بس ایک مرتبہ اور سروں کو بلند کرو، میری جانب دیکھو کہ جب نے بالیوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اب جو کھینچا اے سکینہ کی کانوں کی لگے کھولنا ووارا. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. عزیزوں سنو گے، سکینہ کیسی بچی ہے کہ جسے حسین کے سینے پہ نیند آتی ہے. سکینہ حسین کے سینے کے علاوہ سوتی نہیں تھی. جب جلے ہوئے خیمے کی رات پر سکینہ کو نیند نہیں آئی نا، سکینہ مقتل میں اٹھی ہے، مقتل کی جانب چلی ہے. چلنے کے بعد شام غریبہ میں بیان کر رہی ہے اے میرے بابا یہ جنگل ہے، اے میرے بابا یہ صحرا ہے، اے میرے بابا یہ بیابان ہے، اے میرے بابا یہ چاروں طرف بکھری لاشیں، اے میرے بابا یہ چاروں طرف اندھیرا. میرے بابا تمہیں تو معلوم ہے نا سکینہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے. میرے بابا کہاں ہو؟ اللہ کوئی غم نہ لے. آوازیں روکو، آوازیں تمہیں مولا کا واسطہ. ایک روایت کے لیے پھر میں نہیں روکوں گا. مجھے شہادت پڑھنی ہے بی بی سکینہ کے مسائل میں کوئی کمی نہیں کروں گا. سنیں ایک لمحے کے لیے آواز روکیں. عزیزو میرے مولا سجاد نے فرمایا کہ مجھے اس نمازی کی نماز پر شک ہے کہ جو نماز پڑھے اور ان قاتلوں پہ لعنت نہ کرے. حکیم بن طفیل، حارث بن نوفل اور زجر بن قیس. عزیزو زجر بن قیس نے کیا کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ اس نے 3 ظلم کربلا کے میدان میں کیے ہیں جو بہت بڑے ظلم ہیں. میں 2 ظلم صرف پڑھوں گا بہت مختصر کر کے، ایک ظلم کبھی اور. عزیزو زجر بن قیس کو جب مختار صفوی نے گرفتار کیا نا، تو مختار نے پوچھا زجر یہ بتا کہ تو نے کربلا کے میدان میں کون سا ستم ڈھایا؟ اس نے کہا میں نے پہلا ظلم تو تب ڈھایا جب عباس بازو کٹا کے زمین پہ گرے. جب عباس بازو کٹا کے زمین پہ گرے. ایک لمحے کے لیے آوازوں کو روکو تاکہ میں پڑھ سکوں. آوازوں کو روک لو، خدا کا واسطہ تمہیں رک جاؤ. سنو میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلا ظلم تو تب کیا کہ جب عباس بازو کٹا کر زمین پر گرے. مختار نے کہا کہ تو نے کیا ظلم کیا؟ وہ زجر ملعون کہتا ہے مجھے مذاق سوچا، جیسے کہ عباس گرے ہیں نا، سر پہ گرز لگا ہوا ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، مجھے مذاق سوچا. میں نے گھوڑے کو دوڑایا، دوڑانے کے بعد عباس کے قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد گھوڑے پر سے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ایک مرتبہ عباس کے کانوں تک اپنے دہن کو پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد عباس کے کان میں نے چیخ کر کہا عباس وہ دیکھو
مرشے کا کرو ماتم کرو گریہ اللہ اکبر. دوسرا ظلم سنو گے. مختار بے ہوش ہو گئے. جب حضرت مختار کو ہوش آیا نا, مختار نے پوچھا دوسرا ظلم بتا. تیسرا ظلم ہوتا, دوسرا ظلم نہیں پڑھ سکتا, بہت طویل ہے. تیسرا ظلم سن لیجئے. ایک مرتبہ زجر ملعون کہتا ہے تیسرا ظلم تب میں نے کیا جب شب کا سناٹا چھایا, اندھیری رات تھی, تاریکی شب تھی. میں نے کیا دیکھا, ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے کان سے لہو جاری ہے. ارے میرا مولا امام زمان سلام کرتا ہے نا, السلام علیک یا دم السائلات, اے بہتے ہوئے خون تجھ پر میرا سلام. میرا امام زمانہ سکینہ کے کانوں سے جو خون جاری ہے اسے سلام کرتا ہے. مولا مجھے طاقت دے دے میں شہادت پڑھ سکتا. حضرت و روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ زجر ملعون نے بیان کرنا شروع کیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا, تاریکی شب میں ایک 4 برس کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے, جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہے, جس کا دامن جلا ہوا ہے. وہ مقتل میں آئی ہے اور آنے کے بعد بیان کرتی ہے اے میرے بابا سکینہ کہاں جائے, تیرا سینہ نہیں ہے, سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے. بابا تمہیں تو معلوم ہے نا سکینہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے جب دیکھا کہ وہ بچی بیان کر رہی تھی تو نشیب کی طرف سے ایک آواز آنے لگی, یا بنیا سکینہ الیہ الیہ, اے میری بچی سکینہ ادھر آ جا, تیرا بابا ادھر سو رہا ہے. جیسے ہی بچی نے آواز کو سنانا, وہ ملعون کہتا ہے بچی آواز کی جانب بڑھنے لگی. جیسے ہی بچی جا رہی تھی, اب سروں کو بلند کرو, میری جانب دیکھو. وہ ملعون کہتا ہے بس ایک مرتبہ جیسے ہی بچی آواز کی طرف دوڑی, میں نے جیب سے پتھر کو نکالا. نکالنے کے بعد بچی کے اٹھنے کا نشانہ لیا اور لینے کے بعد جیسے میں نے اپنا پتھر سکینہ کے اس بچی کے اٹھنے پر مارا. ارے بچی نہیں جبل زمین بولی اور آواز بھی چچا عباس جس بھتیجے کو پیدل چلنے نہیں دیتے تھے, ارے ظالم پتھر مار مار کے گرا رہے ہیں. عباس کتنا چاہتے تھے, رک جاؤ میں صاحب پڑھوں گا. عزیزو کتنا چاہتے تھے غازی عباس کہ کبھی سکینہ کو پیدل چلنے نہیں دیا عباس نے. جب بھی کبھی سکینہ کو پیدل چلتے ہوئے میرا غازی عباس دیکھ لیتا تھا نا, ایک جملہ کہتا تھا آقا زادی غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادی پیدل نہیں چل سکتی, لیکن ہائے جب 11 محرم آئی ہے تو سکینہ کو رسیوں میں باندھ کے قصیدہ گیا. میری شہزادی صاحب قدم چل کے لے گئی کہ عباس جنہیں پیدل چلنے نہیں دیتے تھے چچا, آؤ فلاں سے دیکھو. عزیزو ایک جملہ سن لیجیے درمیانے. عزیزو آپ نے سنا ہے نا, ہر ذاکر کی زبانی سنو کہ سکینہ شام غریبہ حسین کے سینے پہ سوئی. سب سے سنا ہے نا شام غریبہ حسین کے سینے پہ سوئی. لیکن حسین کا سینہ کیسا تھا کہ حسین کا سینہ تیروں سے چھلنی تھا. کیا کسی نے حسین کے سینے سے تیر نکالے تھے؟ کسی نے حسین کے سینے سے ایک تیر نکالا؟ کہ کسی نے نکالا نہیں تھا. جب کسی نے حسین کے سینے سے تیر نکالا نہیں تھا تو میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی ہے کہ شام غریبہ سکینہ حسین کے سینے پہ سوئی ہے یا سکینہ تیروں پہ سوئی ہے. مجھے نہیں معلوم, میں نہیں جانتا. سنو عزیزو, احساس والو, اولاد والو, اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں, اللہ تمہاری بچی سلامت رہے. اللہ کسی کی بچی ایسے نہ اجڑے جیسے سکینہ اجڑی. اللہ کسی کی گودی ایسے نہ اجڑے جیسے نواب کی گودی اجڑی. سنو عزیزو, سکینہ سب سے چھوٹی تھی نا, ہر بیوی کے بازو بندھے تھے لیکن سکینہ کا گلا بندھا تھا. ہر بیوی کے بازو بندھے تھے لیکن سکینہ کا گلا بندھا تھا. اللہ اکبر. اور عزیزو ظالم نے کتنی مضبوطی سے باندھا تھا گلا. عزیزو روایت سنو گے, عزیزو روایت یہ کہتی ہے کہ جب بیبیاں چلتی تھی نا سکینہ پنجوں کی بل ہو جاتی تھی.
بڑی تھی، سکینہ چھوٹی تھی. سنو ذرا رو، والا تو بیشہ تو آباد رکھے، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیز و روایت سنو گے، سیدہ زہرا ہر کسی سے سنا ہے نا، بی بی زہرا فرش عزا پہ رومال لے کے آ جاتی ہے کہ رونے والے کے قریب کہتی ہے میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہے. عزیزو جب سارے عزادار رو کے چلے جاتے ہیں نا تو علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ سیدہ زہرا سر سے ردا کو اتارتی ہے، فرش عزا پہ بچھا دیتی ہے، بالوں کو بکھراتی ہے، آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے پروردگار میرے حسین کے رونے والوں کو سلامت رکھنا. ارے زیادہ رونے لگا اور تمہیں جینے کی زبان. سنو سکینہ کا گلا کتنی مضبوطی سے باندھا تھا ظالم نے. عزیز و روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا ہے نا تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا میں نے سنا ہے سکینہ بھی آئی ہے، حسین کے سینے پہ سونے والی بیٹی. کسی نے کہا ہاں وہ بچی، حسین کے سینے پہ سونے والی بیٹی بھی آئی ہے. کہا کہ ہاں وہ کھڑی ہے. بس ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ بچی اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے، ادھر دیکھیں میری جانب دیکھیں. عزیز ذرا گلا دباؤ اپنا، احساس کرو. کربلا احساس کا نام ہے، کربلا پڑھی نہیں جاتی، سنی نہیں جاتی. عزیزو گلا کتنا کس کے باندھا تھا ظالم نے، بتاؤں ادھر دیکھو. کہنے لگے کہ ابن زیاد کہتا ہے بچی اپنا نام بتا. روایت کہتی ہے سکینہ کا دہن. میں پڑھ نہیں پاؤں گا. سکینہ کا دہن کھلتا ہے بند ہو جاتا ہے، کھلتا ہے بند ہو جاتا ہے. پھر ابن زیاد نے کہا بچی اپنا نام بتا. سکینہ کا دہن کھلتا ہے بند ہو جاتا ہے. کہا بچی اپنا نام بتا. سکینہ کا دہن کھلتا ہے بند ہو جاتا ہے. ابن زیاد غصے میں زندہ جلال سے کہتا ہے اس بچی کی گردن کو اڑا دے، یہ بھرے دربار میں میرا مذاق اڑا رہی ہے. سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا اور سماج میں ایک جملہ کا وہ ابن زیاد بچی اپنا نام بتا رہی ہے لیکن رسی اتنی مضبوطی سے بنی ہے کہ سکینہ بول رہی ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی. سنو عزیزو، شہادت کی منزل ہے بس 2 لمحے کے لیے. سکینہ کی کتنے مصائب پڑے، ذاکر پڑھتا پڑھتا مر جائے گا لیکن مصائب کربلا بیان نہیں ہو سکتے. جناب زینب کا بس ایک جملہ سن لو، جب تک سوچتے رہنا روتے رہنا. میری زینب کبریٰ نے نانا کے مزار میں ایک جملہ کہا تھا نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب پر نہیں ہوا. بس انتہا ہے مصائب کی. عزیزو سنیں، عزیزو سکینہ ہمیشہ روتی رہتی تھی، بابا کو یاد کرتی رہتی تھی. ایک شب ایسی بھی آئی کہ سکینہ کو بس میں نے مختصر کر دیے مسائل، ختم کر دیے. اب آوازوں کو نہ روکنا، اب ماتم کو نہ روکنا اور روتے روتے اٹھنا. اٹھنے کے بعد روتے روتے پرسا دینا تاکہ شہزادی سکینہ ہر مجلس میں آ کے کہتی نا دادی جان یہ کون لوگ ہیں. دادی کہتی ہیں یہ تیرے حسین کے ماتم دار ہیں، تیرے بابا کے رونے والے ہیں. سکینہ کو بتا دو اپنی محبت کا. ایک رات کو تھوڑی سی دیر کے لیے سکینہ کو نیند آئی ہے، خواب میں بابا کو دیکھ لیا. اللہ اکبر، بیدار ہو گئی. ہونے کے بعد زندان کے چاروں گوشے میں کہتی رہتی ہے میرا بابا حسین آیا تھا، میرا بابا آیا تھا، میرا بابا آیا تھا، میرا بابا آیا تھا. زینب نے کہا بیٹا تو نے خواب میں دیکھا ہے؟ کہا وہ بھی اماں ابھی آگے کہہ رہا تھا سکینہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. جب شورے دریا پڑا ایک مرتبہ حسین کا کٹا ہوا سار زندان میں آیا. بس ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے بس ایک لمحہ زندان میں جیسے حسین کا کٹا ہوا سر آیا ہے. بس ایک مرتبہ سکینہ نے منہ کو رکھ دیا اور بیان کرنا شروع کر دیے. بابا آپ کے بعد تماشے مارے گئے، بابا آپ کے بعد گوشوارے چھن گئے، بابا آپ کے بعد دورے لگائے گئے، بابا میرا سر بھی زخمی ہے، بابا